اخوت فاؤنڈیشن بلا سود قرضے فراہم کر کے کاروبار کے موقع فراہم کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کی زندگی بدل گئی ہے۔ اس کے علاوہ اخوت کا کلاتھ بینک ہے، وہاں سے غریب لوگ مفت لباس لے رہے ہیں، جبکہ اخوت کلینک کے ذریعے صحت کی سہولیات بھی یقینی بنائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کرونا کا شکار ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی، اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ اس بحران کی صورتحال میں اخوت فاؤنڈیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ خیریت سے ہیں؟ امجد صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ آپ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اور کس طرح علاج چل رہا ہے آپ کا؟ جی مجھے کوئی 16-17 دن گزر گئے ہیں، پازیٹیو رزلٹ آیا تھا، تو الحمدللہ کوئی بہت زیادہ سمٹمز نہیں تھے، تو مائلڈ سے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ڈاکٹرز نے جو تجاویز دی اس کے مطابق مجھے کوارنٹائن کرنا پڑا، کچھ میڈیسنز لینی پڑی، کچھ پرہیز کرنا پڑا، اور پھر الحمدللہ یہ بہتر ہوتا رہا، اور ابھی میں بہت الحمدللہ درست ہوں اور ریکوری کی طرف گامزن ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو بہرحال یہ خوشی تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غم ہے کہ ابھی یہ اس بیماری نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ابھی تک ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہم اس میں احتیاط نہیں کر پا رہے، یا ہم اس میں اس کی جو ڈاکٹرز نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کو ہم آنر نہیں کر رہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے ایکسپوزڈ ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں اس کے اوپر ایک حکمت عملی بھی بنانا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو، ان خوبصورت لوگوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ تو جہاں پر یہ بیماری بڑے لوگوں تک پہنچی ہے، وہاں پر چھوٹے شہروں تک بھی پہنچ رہی ہے، دور دراز بھی پہنچ رہی ہے، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا جس کے بارے میں سوچتا رہا 10-15 دن کہ ہمیں ماضی میں ہم سے کیا غلطی ہوئی اور ہمیں کیا بہتری کرنی چاہیے۔ جی اچھا، ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا ذرا ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے ہماری، اس میں جس طریقے کے کام ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے، کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی آپ لاک ڈاؤن کر دیجئے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہوگا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ کنفیوژن جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے حکومت کی پالیسی ایسی ہے، یا پھر شاید صوبائی اور وفاقی حکومت میں اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، وہ دونوں ایک لائن پر نہیں جا پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے کرونا زیادہ پھیل رہا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں یہ تو دیکھنے کا انداز ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بات حکومت کے کہنے کی نہیں ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا اظہر من الشمس ہے، ہر شخص سے جانتا ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے بچنے کی ذمہ داری ہماری انفرادی ہے، یا ہمارے گھر کے لوگوں کی ہے، یا پھر ہمارے پورے سماج کی ہے۔ تو ہم کوئی اتنے ان پڑھ نہیں ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اگر سامنے ایک گہری کھائی ہو تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ، حکومت نہیں کہے گی اسے کہ کھائی سے بچنا ہے، وہ خود ہی بچے گا اس سے۔ تو یہ ہم اپنی نااہلی کی یا اپنی بے خبری کی یا اپنے کسی اور وجوہات کی ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیں یا کسی سیاستدانوں پہ ڈال دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل اب اخوت فاؤنڈیشن لوگوں کی اور کس طرح سے مدد کر رہی ہے؟ ایک تو ہم نے کلاتھ بینک کی بات کی، اس کے علاوہ اور کون سے انیشیٹیوز ہیں جو خاص طور پہ کورونا کے دنوں میں لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں؟ جی کورونا کے دنوں میں ہم پہلے دن سے ہی الحمدللہ صف اول میں ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے محبت کا، بھائی چارے کا، وہ قائم ہے۔ ہم نے شروع میں لوگوں کو کھانا پیش کیا، پھر راشن بیگز تقسیم کیے، پھر اس کے بعد ہسپتالوں میں مختلف اکوپمنٹ پرووائڈ کیا، پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہم نے جو کچھ ایسی چیزیں ماسک وغیرہ فراہم کی جو ان کے کام کو آسان بنا سکتی ہیں۔ پھر ہم نے، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی، کہ ہم نے اویئرنیس جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو خود کو بچانا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، تو آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر حال ہی میں ہم نے ایک نیا انیشیٹو شروع کیا ہے، ہم نے کہا کہ وہ لوگ جن کو راشن لینا گوارا نہیں ہے، وہ جو نہیں لینا چاہتے کسی وجہ سے راشن، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائن میں کھڑا ہونا ہماری عزت نفس کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہے، تو کیوں نہ آپ ہمیں کچھ رقم قرض پہ دے دیں۔ جب یہ
स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो हम अपने ये जो कर्जा है ये आपको वापस कर देंगे, ये 1.5-2 महीने हम अपना किचन चला लेंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे। इसके लिए हमने कोरोना लोन फंड के नाम से एक फंड का आगाज़ किया और उसमें हमने कहा कि लोगों को खुद अपने तौर पर ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो ये किसी तरह की इमदाद नहीं लेना चाहते, अपना घर चलाने के लिए 10, 20, 30 हज़ार रुपए चाहिए तो वो मदद कर दें। अगर उनको ऐसे लोग नहीं मिलते तो फिर वो चाहें तो हमें वो फंडिंग कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर हम ये काम आगे कर सकते हैं, लोगों को मुंतखब कर सकते हैं और उसके बाद उनको हम ये रकम कर्जे के तौर पर दे देंगे और ये रकम जब वो कारोबार शुरू होंगे तो हमें वापस कर देंगे और जब वापस रकम ये आएगी तो फिर से दोबारा ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान घूमती रहेगी। बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अखुवत का काम हम नहीं चाहते कि हमारी कौम कशकोल उठाकर लोग भी और कौम भी दूसरों से मांगती फिरे। हम बाहमी तौर पर एक रेसिप्रोसिटी का निज़ाम बनाना चाहते हैं कि आप मेरी मदद करें, मैं किसी और की मदद करूँ और वो किसी और की मदद करे। तो ये म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम की क्रिएशन जो है ये कौमों को बनाती है। राशन करने से या किसी को खाना खिलाने से कहीं बेहतर है कि डोंट गिव समबडी फिश, टेल हिम हाउ टू फिश। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत हमने लाखों लोगों की मदद की है और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपका भी आपने वक्त निकाला और बहुत अहम काम कर रहे हैं। वही बात है कि लोगों को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। पर ये भी है ना कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, बस वो हाथों का इस्तेमाल दूसरों की टांग खींचने के लिए ना करें, किसी का हाथ पकड़ने के लिए करें, तो वो फिर जिंदगी और माशरा दोनों जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं।